گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اب سب کو بڑی محبت تھی، وہ یہ پوچھنے نہیں آیا سیدہ کون سی پیاس، سب نے سمجھا کہ شاید حضرت رابعہ کے گھر میں پانی ختم ہو گئے، عورت ذات ہیں، رات کا وقت ہے، شاید پانی لینے کے لیے نکل نہیں سکتی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں سے پانی لینے چلے گئے، سب نے اپنے اپنے برتن کنویں سے بھرے اور بھاگتے ہوئے حضرت رابعہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، فرمانے لگے ہو کتنے چلے ہو پانی لے کے؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے، ہم پانی لے جا رہے ہیں آپ کی پیاس بجھانے۔ وہ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے اوئے یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی پیاس ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ ہیں ہائے ہائے کتنے گئیاں گلاں، ہوں تو جناب پلاٹاں دیاں گلاں کرو، کوئی ہوں تو کوئی مکاناں دیاں گلاں کرو، گڈیاں دیاں گلاں کرو، حضرت کتنے گئیاں جی وہ گلاں، کتنے گئیاں حضرت جی وہ گلاں، ہوں تو کوئی پلاٹاں دیاں گلاں کرو، عشق اے والیاں گلاں نہ کرو حضرت۔ نہیں پتر، آؤ ٹری اسے ٹریک تے واپس، حضرت آؤ چلی اسے رستے تے واپس ہیں۔ حضرت حارث محاسبی آپ فرماتے ہیں حضرت پیالے میں آٹا گول کے کھا رہے، میں نے بات سنائی ہے نا جی، تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایک دن میں نے کہا یار گل جو سنانی ہوں ہے تو چل ایک دن میں بھی آٹا کھا ہی لاں تاکہ گل سنان جوگا تو بن جانا، کہیں یہ نہ ہو کہ میں پکڑا ہی جاؤں کل۔ میں نے حضرت اپنی گھر والی کے منع کرنے کے باوجود نا برتن میں تھوڑا سا آٹا گھولا، اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور میں نے نا اس کو اپنے منہ میں گولی بنا کے رکھا۔ حضرت اتنا عجیب و غریب اس کا ذائقہ تھا کہ میں بڑی کوشش کے باوجود بھی نہ اس کو نگل نہیں سکا، بلکہ آنکھوں سے پانی آ گیا، قے کی کیفیت ہو گئی، لیکن وہ آٹا مجھ سے نہیں نگلا گیا۔ لیکن حضرت حارث فرماتے ہیں وہ بڑے مزے سے آٹا کھا رہے تھے، کوئی چہرے پہ حزن نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا؟ یا تو دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن نہیں ہیں، فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھے، یا تو پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے، دیکھا تو تندور بھی تھا، یا تو پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں آگ جلانے کے لیے، فرماتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھیں۔ اب زیادہ حیرانگی ہوئی، اب فرماتے میں تو گیا سیکھنے تھا، میں نے عرض کی حضرت آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تھوڑی سی مشقت کرتے اس کو گوندھ لیتے، اس کو تیار ہونے کے لیے چھوڑ دیتے، تندور میں آگ لگاتے، پیڑے بنا کے روٹی پکا کے کھاتے، آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ فرماتے آگے سے مجھے جواباً کہتے ہیں حارث گوندا اس لیے نہیں کہ وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی کہ وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے کہ وقت لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں لگائی کہ وقت لگنا تھا، اس روٹی کو چباتے ہوئے نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا۔ ارے ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سب برابر ہے، اور بھرنا تو پیٹ ہی تھا نا۔ میں نے آٹا اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچے گا میں اپنے یار کو تھوڑا سا اور یاد کر لوں گا۔ ہیں آؤ ہاں یار ذرا دیکھو، تقریباً 8:30 9 ہونے کو ہیں، مغرب کے بعد آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا، رات کے 12 بجے آپ کا انگلش بھی بدل جائے گا۔ بتاؤ ہم نے کتنا یاد کیا حضرت ہیں۔ حضور پیغام امام حسین جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پاک پڑھا حضرت نے۔ آؤ یار ذرا دیکھو ہم نے کتنا پڑھا ہے حضرت۔ صرف باتیں سنائی جائیں گی، صرف باتیں سنی جائیں گی؟ یہ سر امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، انہوں نے تو پڑھا جی، اور پڑھنا بھی تھا انہوں نے۔ سوال یہ ہے تو بتا تو نے کہاں پڑھا بیٹھ کے؟ سوال تو یہ ہے بتا تو نے کہاں پڑھا جی؟ کیا صرف باتیں ہوں گی جی؟ اور میں تو کہتا ہوں جی بڑا شعر پڑھا گیا، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں بھائی، آپ نے مجھے اب اس بات کا جواب دینا۔ شعر کیا ہے جی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سچ جواب دینا، اور ایویں نہ سارا ایویں ہلا دینا، ذرا بات کی گہرائی کو سمجھ کے جواب دینا۔ سچ بتائیے گا، آپ نے کبھی ڈنگے کے بازار میں اسلام دیکھا؟ آپ کو کسی میرج ہال میں اسلام نظر آیا ہو؟
آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہو، آپ نے کسی کالج میں اسلام دیکھا ہو، آپ کو کبھی اپنے محلے میں اسلام نظر آیا ہو، بلکہ یہاں بہت ایسے احباب بیٹھے ہیں جن سے میں کہوں گا تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ پھر سوال یہ ہے جی 2021 میں وہ اسلام کدھر ہے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی؟ ہاں جی، بس حضرت جی ان سبیل تے گل مکانی ہے، بس امت نے انہیں ایک دیگ پکا کے ویلیاں ہو جانا۔ بس آپ کے خیال میں ایک فرنی کی دیگ پکنے سے بات ختم ہو جائے گی حضرت؟ اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت جی، آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، اور اس دور میں اگر میاں محمد بخش صاحب ہوتے اور ان کو میں اپنی گاڑی پہ پہلے لاہور لے کے جاتا، پھر ان کو اسلام آباد لے کے جاتا، پھر ان کو کراچی لے کے جاتا، اور پھر کہتا حضرت اون لکھو ہاں کی لکھ دیو پلا، تب حضرت نے لکھا تھا دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ حضرت ہیں کدھر ہے جی اسلام؟ حضرت بلکہ حضرت جی ظلم دیکھو یار، 2020 میں اسلام آباد اور لاہور کی سڑکوں پہ نعرے لگ گئے، میرا جسم میری مرضی، یعنی جی 2021 14 اگست کو مینار پاکستان پہ کیا تماشا لگا حضرت جی، کدھر ہے پھر اسلام؟ حضرت 2 سال حضرت ہو گئے آپ کا حج بند پڑا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے آپ کا حج بند پڑا ہوا ہے، آپ کا عمرہ بند پڑا ہوا ہے، مسجد حرام بند پڑی ہوئی ہے، مسجد نبوی بند پڑی ہوئی ہے۔ حضرت جی ہے کو اسے پوچھنے والا؟ وہ شہزادے تو ماما لگتا ہے بند کرنے والا؟ کیا ہے تیرے پاس اس کو بند کرنے کی اتھارٹی؟ کون ہے تو؟ بتا بھائی۔ اور مسلمانوں کو خدا کا واسطہ کو کہ ہوش کے ناخن لو، اس نام نہاد عشق سے باہر آؤ اور کچھ ہوش کی باتیں کرو۔ اور ہوا کیا جناب، ادھر صرف 60,000 بندے بمشکل حج کر رہے ہیں، بمشکل، اور ادھر کیا ہے، ادھر فٹ بال کے گراؤنڈ میں حضرت 2.5 لاکھ بندے بیٹھ کے فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جی سوال یہ ہے، آپ کے خیال میں کرونا اتنی طاقتور ہے جو یورپ کے فٹ بال کے گراؤنڈوں میں اثر نہیں کر سکتا؟ اس کا اثر حرم میں چلتا ہے، اس کا زور صفا پہ چلتا ہے، اس کا زور مروہ پہ چلتا ہے، اس کا زور مطاف میں چلتا ہے، اس کا زور مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے، اس کا جو زور ہے وہ مسجد قباء میں چلتا ہے، لیکن پوچھے گا کون؟ کون پوچھے گا؟ انہوں نے پوچھنا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان، ان کو حضرت انہوں نے موبائل دے دیے، نیٹ پیکج دے دیے، وہ بھی راتوں کو دے دیے، ان کو شازیہ اور نازیہ کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت پوچھنا کس نے ہے جی؟ پوچھے کون جی کہ بھائی تو کون ہے بند کرنے والا؟ ہمیں صرف اتنا بتا، کیا تیرے پاس اتھارٹی؟ تجھے ڈر لگتا ہے نا کرونا سے تو نہ اپنے گھر سے باہر، ہمیں تو آنے دینا۔ اور اگر تو کہتا ہے کہ وہاں جا کے، جی وہاں جا کے کس نے مرنا ہے؟ وہاں تو جو مرے ہیں ان کو زندگیاں ملتی ہیں جی۔ لیکن بات پھر وہی ہے حضرت جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں ڈنگے والوں، کدھر ہے اسلام؟ بتاؤ جی کدھر ہے اسلام؟ آؤ ذرا تمہیں تھوڑا اسلام بتاؤں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ اب سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں نا، کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے ماں سے۔ اور ہماری پنجابی ماؤں کا تھوڑا انداز بھی ہے، سادی ہے نا تھوڑی سی، اگر بیٹا آ جائے نا اور امی نے دوپٹہ نہ لیا ہو تو کوئی دوپٹے کی اتنی پرواہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ کہا جائے تو آگے سے غصہ بھی کر جاتی ہیں، ایڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے دوپٹہ لواں، ایسے جھولی چ نہیں ہے سوندا ہوندا، ایسے سینے نہ نہیں ہے لگ کے سوندا ہوندا، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا نہیں لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں، غصہ کر جاتی ہیں۔ اللہ لینا چاہیے، لیکن قربان جاؤں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا کو بال دیکھا ہو۔ حضرت بتاؤ جی کدھر ہے یہ اسلام؟ اب بال دیکھنا تو دور حضرت جی، اب تو باہر نکلتے بھی شرم آتی ہے یار، کہ اپنی بچیوں کو اس حال میں ہم نے دیکھنا تھا، اپنی بچیوں کی پنڈلیاں ہم نے دیکھنی تھی، ہیں جی۔
شلوار گئی پہلے جینز آئی، پھر جینز گئی ٹائٹ آیا، ہیں جی پہلے جناب چادر گئی دوپٹہ آیا، پھر دوپٹہ جو ہے وہ صرف گردن پہ آیا، اب وہ بھی غائب ہو گیا حضرت۔ پھر مجھے یہ بتاؤ وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی، مجھے یہ بتاؤ 2021 میں ہے تو وہ کدھر ہے جی؟ کدھر ہے وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی حضرت، جس کے لیے امام علی اکبر قربان ہوئے، جس کے لیے امام علی اصغر قربان ہوئے، جس کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر دی، شریعت بچائی، قرآن بچایا، نماز بچائی، دین بچایا، مسجد بچائی۔ آج مجھے بتاؤ کہاں ہے شریعت؟ آج مجھے بتاؤ کہاں ہے قرآن؟ آج مجھے بتاؤ کیا حال ہے مسجدوں کا؟ آج مجھے بتاؤ کیا حال ہے دین کا حضرت جی؟ چسکے لانڈے دیں ہی سارے، اور سب نے ایک ایک دن رکھ لیا ہے سب کے لیے، محبوب خدا کے لیے 12 ربیع الاول، حضرت مولا مشکل کشا کے لیے بھی ایک دن، حضرت سیدہ کے لیے بھی ایک دن، صدیق اکبر کے لیے بھی ایک دن، عمر فاروق کے لیے بھی ایک دن، عثمان غنی کے لیے بھی ایک دن، حضرت امام حسن کے لیے بھی ایک دن، حضرت امام حسین کے لیے بھی ایک دن، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بھی ایک دن۔ سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، اسلام کدھر ہے؟ اور حضرت میں آپ سب سے کہوں گا پتر، بڑا سستا سودا جو کر لو آج، کیونکہ مہنگے سودے وہ کر گئے۔ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں۔ بھئی اب کون فرعون، کون نمرود، کون ابو جہل، کون ابو لہب، کہاں عتبہ، کہاں شیبہ، کہاں ولید بن مغیرہ، کہاں کو یزید کھڑا ہے میاں؟ اب تو سستا ہی بڑا، اب تو سودا ہی بڑا سستا ہے یار، ہیں اوکھے سودے تو وہ کر گئے۔ ہاں جی جی بڑے بڑے اوکھے سودے کیے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے میں نے کہا نا اسلام جی اجے ہی سارے لڑے ہیں آپس سے، کوئی بھرا نہ لڑے ہے، کوئی بھین نہ لڑے ہے، محلے 20 کار نے 18 نو میں کوئی نہیں بلاندا ہے، ٹھیک ہے جی 18 نو میں کوئی نہیں، آؤ اسلام، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 نہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 اپنے پیارے شہید ہوتے دیکھے۔ حضرت امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 اپنے پیارے قتل ہوتے دیکھے، جن میں چھوٹے سے علی اصغر بھی تھے 6 ماہ کے، جن میں جوان علی اکبر بھی تھے، جن میں ان کے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین بھی تھے۔ پھر جناب ابن زیاد کے دربار میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ بھی ان کے آنکھوں کے سامنے تھا۔ پھر یزید کے دربار میں لے جا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ راستے میں ان کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ لیکن یہ ہے اسلام جو آج ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتا۔ حضرت لکھا ہے جب آپ میدان کربلا سے واپس آئے نا مدینہ پاک، آپ نے مدینہ پاک میں گھر نہیں بنایا، آپ نے مدینہ پاک سے باہر گھر بنایا، اور آج بھی وہ گھر مدینہ طیبہ میں موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں حضرت۔ اور سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق اس گھر کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا حضرت، انہیں اس گھر کو مسمار کر دیا ہوا ہے حضرت، بس یادگار کے طور پہ ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا، اس کے ارد گرد بھی لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہیں تاکہ کوئی اندر جانے کی کوشش نہ کرے، چھوٹا سا دروازہ ہے جس کے اوپر آج بھی پلیٹ لگی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر حضرت۔ اور یہ ہو نہیں سکتا آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں اور آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور آپ کو رونا نہ آئے حضرت، چھم چھم آنکھیں برستی ہیں حضرت، ایسا دل نرم پڑتا ہے حضرت وہاں جا کے حضرت۔ اللہ پاک نے 2 بار جانے کا موقع عطا فرمایا۔ لکھا ہے ایک یزیدی سپاہی جس سے یزید خفا ہو گیا، اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا وہاں سے، اور بھاگتا 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 اسی گھر میں حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی بھی، 3 دن 3 راتیں رہا۔ جب واپس جانے لگا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی۔ لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ اور کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا خرچہ تو نہ عطا فرماتے۔ کمال جواب دیا جی۔ آپ نے فرمایا سنو جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ